خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی صفت لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ آمین۔ میرے عزیزو، پالوس رسول نے اپنے اس خط کے آخری حصہ میں روحانی جنگ کے بارے میں بتایا ہے اور روحانی ہتھیاروں کے بارے میں بتایا ہے، اور آج ہم روحانی جنگ اور روحانی ہتھیاروں کے بارے میں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور اس بات کو بھی جانیں گے کہ یہ روحانی جنگ کیا ہے اور اس کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ روحانی جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ لوسیفر جو ایک مقرب فرشتہ تھا اور آسمان پر خدا کے جلال میں ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو لیڈ کرتا جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کو بڑا خوبصورت فرشتہ بنایا گیا تھا۔ کلام مقدس میں جب ہم عیسائیہ اس کا 14واں باب، حزقیل اس کا 28واں باب پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں ابلیس شیطان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خدا کا مقرب فرشتہ تھا، ممسوح فرشتہ تھا، اور جب وہ اپنے پر پھیلاتا تو اس میں سے سانس اور روشنیاں نکلتی تھیں، لیکن اس کے اندر ایک بڑا گھمنڈ پیدا ہوا، بڑا بننے کا۔ اس کے اندر جو گھمنڈ پیدا ہوا، اس کے سبب سے وہ آسمان سے نیچے گرایا گیا۔ اس نے 5 مرتبہ ایک بات کہی اور اس میں میں کا ذکر اس نے کیا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ 5 مرتبہ اس نے میں کا لفظ استعمال کیا، اور میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آئی دا سینٹر آف سن، یہ گناہ کا سینٹر ہے اور یہ گناہوں کی ماں ہے۔ جہاں پر میں آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے، وہیں سے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ لوسیفر کے اندر بھی میں آئی اور خدا کے خلاف وہ کھڑا ہوا اور خدا کے خلاف ایک سازش کی، وہ بغاوت کی، جس کے سبب سے وہ اوپر سے نیچے گرا دیا گیا۔ اور جب نیچے گرایا گیا ہے تو سب سے پہلے وہ آدم اور حوا کے پاس گیا ہے اور حوا کو اس نے گمراہ کیا اور اس کے ذہن میں سوچ ڈالی، اور جس ممنوعہ پھل کی بابت خداوند نے منع کیا تھا کہ اس پھل میں سے نہ کھانا، اسی کی بابت اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ پھل دیکھنے کو کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے، کھانے کے لیے کتنا لذیذ ہے۔ حوا نے اس کی بات میں آ کر اس پھل میں سے لیا، خود بھی کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا، جس کے سبب سے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ سو ہم اس بات کو دیکھیں، یہ ایک نافرمانی تھی جو ابلیس شیطان نے ان سے کرائی، جس کے سبب سے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور آج بھی شیطان کا یہ منصوبہ ہے، یہ پلان ہے کہ ہر شخص کو خدا کے جلال سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے فردوس سے محروم کر دیا جائے۔
اور وہ اسی طرح سے اس دنیا میں کام کر رہا ہے، اور آج وہ مقدسوں کا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر اس بات پر بھی غور کریں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے، اور ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ وہ کن کن مقاموں پر بیٹھ کر اپنے ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے، اور کیا کام سر انجام دیتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے 12ویں آیت سے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کی کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہاں پر 4 مقام ہمیں ملتے ہیں جہاں پر ابلیس بیٹھ کر اپنی حکومت کرتا اور اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے حکومت والوں سے۔ ہر ملک میں اس کا ایک موکل موجود ہے۔ کلام مقدس میں دانیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 10واں باب، وہاں پر ہمیں فارس کے موکل کے بارے میں ملتا ہے، اور پھر یونان کے موکل کے بارے میں ملتا ہے، اور یہ موکل جو ہے ملک میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو قانون بنے ہوتے ہیں ان میں عمل درآمد، ان میں آ کر جو ہے اس میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اور ہم اس بات کو جان سکتے ہیں بائبل مقدس میں کہ دانیل کے دور میں نبوکدنضر بادشاہ، اس کے ذہن میں اس نے یہ سوچ ڈالی ہے، وہاں کے موکل نے سوچ ڈالی، کیا سوچ ڈالی تھی کہ ایک بڑی مورتی بنائی جائے، اور اس نے ایک لا پاس کیا۔ اور اس طرح دارا بادشاہ کے دور میں بھی اس نے ایک لا پاس کروایا۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ کس طرح سے حکومتوں کے اندر ہو کر کام کرتا ہے اور ایسے قانون نافذ کرا دیتا ہے جس کے سبب سے انسان جو ہے وہ اس کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے اختیار والے، اتھارٹی یعنی ادارے جو ہے وہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ابلیس کے وہ اختیار والے فرشتے وہ دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا کی تاریکی کے حاکم، اب دنیا میں تاریکی کے کام پھیلانے والے یہ ابلیسی وہ قوتیں ہیں جو اس دنیا میں کام کرتی ہیں۔ جیسے کلام مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں رومیو اور اس کا 13واں باب اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، بس تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، آگے تاریکی کے کام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے کہ شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے۔ تو یہ وہ تاریکی کے کام ہیں جو وہ انسانوں سے کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کن کن مقاموں پر ہے، ابلیس کن کن مقاموں پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ شرارت کی روحانی فوجوں سے، یہ ابلیس کے وہ فرشتے ہیں جو کہ قانون سازی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مذاہب قائم کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنی بدعات جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، غلط تعلیمات جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، اور یہ غلط تعلیمات جو ہیں وہ انسان کو خدا سے دور لے جاتی اور ہلاکت میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ان کا رخ جو ہے وہ چین کرتی ہے، ان کو گمراہ کر دیتی ہے، راہ سے گم کر دیتی ہیں، سچائی سے ہٹا کر، اور وہ انہیں اس ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں کتنے اور مذہب جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں قدیم مذہب جو ہے بت پرست، بت پرست مذہب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال یہ پرانا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب ہے، اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور آج تک ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتے ہوتے مختلف شکلیں اختیار کرتا چلا گیا، کتنی اس کی اور
ब्रांचें जो है वो बनती चली गई। और हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोगों को कितने ऐसे मज़ाहिब में डाल रखा है। कोई सूरज देवता की परस्तिश करता है, कोई सितारों की परस्तिश करता है, कोई जानवरों की परस्तिश करता है, कोई इंसानों की परस्तिश करता है, कोई परिंदों की परस्तिश करता है, कोई कीड़े मकोड़ों की परस्तिश करता है। सो कितने लोगों को कितने मज़ाहिब में उसने बांध रखा है ताकि खुदावन की जलाल की रोशनी जो है उन तक ना पहुंचे। उनके ज़हनों को तारीक कर रखा है। और ये है जो इब्लीस की कुव्वतें हैं जो इन मुकामों में काम कर रही होती हैं। तो हमारी जंग जो है वो रूहानी है। हालेलुया। हमारी जंग जो है वो रूहानी है। हमारी जंग जो है वो जिस्मानी नहीं है। जो जिस्मानी जंग लड़ते हैं वो रूहानी जंग नहीं लड़ते हैं, वो लड़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी में खुद इतनी कमियां और कमजोरियां होती हैं कि जिसके सबब से वो दुआ नहीं कर सकते और शैतान की उन कुव्वतों पर वो गालिब नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो जिस्मानी जंग लड़ते हैं। और जो रूहानी जंग लड़ते हैं वो जिस्मानी जंग कभी नहीं लड़ते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि अगर हम रूहानी जंग लड़ते हैं तो हम उन बातों पर खुद ही गालिब आ जाएंगे। आप जानते हैं कि मूसा जब उसने इस बात को जान लिया था कि मेरे हाथ उठाने से बनी इस्राइल फौज जो है वो फतह पाती है, खुदा की कुव्वत उसको मिलती है। जब मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ, अमालेक की जो कुव्वतें हैं, तारीकी की कुव्वतें हैं, वो उनको जोर देती हैं, वो फतह पाना शुरू हो जाते हैं। तो मूसा ने अपने हाथ उठा कर रखे। हालेलुया। अगर आप अपने हाथ उनको उठा कर रखेंगे, आप एक बड़ी फतह को हासिल करेंगे। हालेलुया। हम वहां पर इस बात को देखें कि मूसा के हाथ सारा दिन उठे रहे और कौम बनी इस्राइल ने उस रोज एक बड़ी फतह हासिल की। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जंग रूहानी है और हमने रूहानी कुव्वतों पर, उन तासीरों पर जो इस दुनिया में हैं, जो हमारे मुल्क में, जो हमारे शहर में हैं, जो हमारे इलाका में हैं, हमने उन पर फतह पानी है। खुदा मसीह ने हमेशा रूहानी जंग पर जोर दिया है। आप जानते हैं कि जब मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उस वक्त पतरस ने अपनी तलवार खींची और सरदार कहन के एक नौकर का कान उड़ा दिया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। मसीह चाहता तो सब कुछ कर सकता था। मसीह ने कहा भी कि मैं अभी बाप से दरख्वास्त करूं, 12 तुमन फरिश्ते अभी भेज सकता है। लेकिन हम इस बात को देखें, खुदा मसीह यीशु ने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, वो हमारी जंगें लड़ता है। हालेलुया। और वो हमें फतह पर खड़ा कर देता है। मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में इन बातों को देखें कि खुदावन हमें एक बड़ी फतह में खड़ा करना चाहता है और खुदा मसीह ने अपने लोगों को इख्तियार बख्शा। मुकद्दस लूका उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत से आप पढ़ें तो आप इस बात को देखेंगे वहाँ पर कि खुदावंद ने अपने लोगों को इख्तियार बख्शा है। ठीक है, वो 70 खुश होकर आए। ये 70 कौन थे? ये 70 वो थे जिनको खुदावंद ने दो करके भेजा था मुनादी करने के लिए। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे कि ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तुमको हर किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। तो अभी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। हालेलुया। सब कहें हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। जितने मसीह के फॉलोअर हैं, मसीह के शागिर्द हैं और मसीह ने उनको भेजा मुनादी करने के लिए, जितने उसके नाम की मुनादी करते हैं उनको खुदावंद मसीह ने इख्तियार बख्शा हुआ है। हालेलुया। और सिर्फ इख्तियार ही नहीं, उनके नाम भी आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो हम इस बात को देखें कि खुदावंद ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है और
خداوند کے لوگ اس اختیار کو لے کر روحانی جنگ لڑتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم نے افسیوں 6:10 میں پڑھا ہے کہ بس خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ مضبوط بننا ہے، تاکہ ہم اپنے دشمن پر مکمل فتح حاصل کرنے والے ہوں۔ خدا اپنے لوگوں کو، ان کو جو خداوند میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ خداوند میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر خداوند انہیں اپنا زور، اپنی قوت، اپنا اختیار بخشتا ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، پیدائش سے لے کر گتسمنی تک ابلیس نے خدا یسوع مسیح کا پیچھا کیا، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ وہ روحانی جنگ لڑتا رہا، لیکن مسیح ہمیشہ ہی فتح پاتے رہے۔ جب ہماری بھی روحانی پیدائش ہوتی ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، اور ایک نئی زندگی لے کر پانی سے باہر آتے ہیں، ایک نئی زندگی جب ہمیں ملتی ہے تو خداوند پھر اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ایک مسا ہمیں عطا کرتا ہے، اور پھر اپنے کلام کا مسا بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس وقت ہمارے ذہن روشن کرتا ہے، اور پھر ہم ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ خدا کا روح ہے جو ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہے جو ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس طرح سے ہم ایک روحانی جنگ میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک سپاہی جو ہے جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو ایک حلف نامہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اور میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، میں جان دینے تک جو ہے وہ وفادار رہوں گا۔ اسی طرح سے ایک شخص جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اپنی زندگی خداوند کو دیتا ہے، وہ بھی خداوند کے حضور میں ایسا ہی اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد میں خداوند تیرے ہی ساتھ وفاداری میں چلوں گا، اور جو کچھ تو کہے گا میں وہی کچھ کروں گا، اور پھر میں بھی جان دینے تک تیرا وفادار رہوں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، تو ہم سب اس وقت جب نئے سر سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسیح کی فوج میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک روحانی جنگ ہمیں درپیش ہوتی ہے، اس لیے کہ ابلیس اس بات کو جان لیتا ہے کہ اب یہ شخص میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب فرعون کے ہاتھوں سے نکلے، مصر سے نکلے، تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تاکہ ان کو واپس اپنی غلامی میں لے کر آئے، اور اسی طرح سے وہ ہمارے پیچھے بھی اپنی فوجیں لگا دیتا ہے تاکہ واپس اپنی غلامی میں لے کر آئیں، اور وہیں سے ہماری یہ روحانی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اس روحانی جنگ میں خداوند کے ساتھ رہ کر فتح پا سکتے ہیں۔ ہم اکیلے یہ فتح نہیں پا سکتے ہیں، یہ خداوند کے ساتھ رہنے سے ہم اس فتح میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور پھر خداوند ہمیں وہ اختیار بھی بخشتا ہے۔ ایک سپاہی کو آپ دیکھیں، خاص طور پر اپنے ذہن میں اس سوچ کو لے کر آئیں کہ ایک رومی سپاہی کھڑا ہے، اس کے سر پر ہیلمٹ ہے، وردی پہنی، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، بیلٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کے شوز جو ہیں وہ سیفٹی شوز ہیں، اور ایک تلوار اس کے پاس، ایک ڈھال اس کے پاس ہے۔ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک سپاہی جو ہے وہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے، تو خداوند ہمیں بھی اسی طرح سے تیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، سب کہیں ہاللیلویہ، ہم زور سے کہیں ہاللیلویہ، میرے ہاللیلویہ۔ پھر یوحنا 8:32 میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور پھر مکاشفہ 1:5 میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے۔ یوحنا 10:1 میں خدا مسیح یسوع نے یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور یہ 70 بار خدا یسوع مسیح نے اناجیل اربعہ میں یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ ہی سچ کہا۔
جو کچھ مسیح نے کہا مسیح نے اس کو پورا کیا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور مسیح نے اس بات کو پورا کیا. لازر کو زندہ کر کے مسیح نے اس بات کو ثابت کیا کہ قیامت اور زندگی، قیامت کا مطلب ہے دوبارہ زندگی میں لانا، اور دوبارہ زندگی میں لانے والا اور زندگی دینے والا ہمارا خداوند یسوع ہے. ہاللیلویا. اور ایک وقت آئے گا، بائبل کہتی ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب مسیح یسوع آئے گا تو اس وقت جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز کو سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے. ہاللیلویا. تو یہ بات بھی سچ ہے جو مسیح نے کہہ دی ہے، اور یہ وقت بھی آئے گا جب مسیح آئے گا تو جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ سب جی اٹھیں گے. میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، یہی سچائی کی روح خداوند ہماری زندگی میں ڈالتا ہے تاکہ ہم بھی خداوند مسیح کے جو فالوور ہیں، ہم خداوند مسیح کی سچائی کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں. سچائی کے متضاد جو ہے وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اگینسٹ کون سی بات ہے؟ جھوٹ. اور ابلیس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے یوحنا 8:44 میں؟ کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. سب سے پہلا جھوٹ اس نے باغ عدن میں بولا، اور اس نے ہوا کو کیا کہا؟ ہوا کو کہا کہ اگر تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. سو ہم دیکھیں اس جھوٹ کے سبب سے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. آپ جانتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کے پاس بھی آ کر ان کے ذہن میں اس نے اس جھوٹ کو ڈالا. پطرس نے جب پوچھا کیا اتنی کوئی زمین بیچی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اتنی کوئی زمین بیچی تھی. تو پطرس نے کیا کہا؟ شیطان نے کیوں تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم خدا سے جھوٹ بولو؟ میرے عزیزو، جھوٹ ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ جی بولیے، آپ ڈرے نہیں اس سے. جی شیطان. جب کبھی آپ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو تو یہ بات جان لیں کہ شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ فریب ہوتا ہے، دوسرے کو دھوکے میں رکھنا. میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو ہم اصل ہیں وہی ہمیں سامنے آنا چاہیے، چاہے جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو ہم سچ بولیں. خدا سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. خداوند صدرک میشک ابدنجو کے ساتھ کھڑا ہوا اور آگ کی بھٹی میں کھڑا ہو گیا. میرے عزیزو، ہم اس بات کو جانیں، اگر آپ سچ بولتے ہیں خدا ہر آزمائش میں سے آپ کو نکالے گا، ہر ایک تکلیف و دکھ میں سے آپ کو نکالے گا. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس کو ترک کر دیں. یہ عادت جو ہے کسی اور نے ڈالی ہے، کلام نے نہیں. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم اس بات کو یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم پھر شیطان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہو گئے. تو ہم اس بات کو دیکھیں، اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر آپ شیطان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. سب کہیں ہاللیلویا. ذرا زور سے بولیں ہاللیلویا. اور دوسرے نمبر پر ہے راست بازی کا بختر لگا کر، بلیس پلیٹ آف ریچنس. راست بازی کیا ہے میرے عزیزو؟ راست بازی جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. اور یہ بختر کیا ہے؟ بختر یہ جیکٹ، جس طرح سے آپ جانتے ہیں سپاہی جو ہے اپنی وردی پہنتے ہیں اور پھر ایک ایسی جیکٹ دی جاتی ہے کہ فائر بھی ہو تو وہ ان کو نہ لگے اور وہ سیف رہے، ان کا جسم جو ہے وہ سیف رہے. میرے عزیزو، اسی طرح سے خداوند ہمیں راست بازی کی جیکٹ ہمیں پہناتا ہے. اور یہ راست بازی اگر ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو پھر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ راست بازی کیسے ملتی ہے؟ بائبل مقدس میں متی کی انجیل 6 باب اس کی 33ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہاللیلویا. اور یہ کہاں سے ملیں گی؟ خدا مسیح یسوع سے ملیں گی. رومی اس کا 5واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ پہلے تم گنہگار تھے مگر اب اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے ہو. تو ہم اس خون کے باعث راست باز ٹھہرتے ہیں. مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے.
اور بائبل مقدس اسی طرح سے ہمیں یہ بتاتی ہے. دوسرا کرنتھیس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہم مسیح یسوع میں جب آ چکے ہیں تو اس نے ہماری ساری ناراضگی جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہے. بائبل کہتی ہے وہ جو گناہ سے ناواقف تھا ہمارے لیے گناہ ٹھہرا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اور پھر پہلے پترس سے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. راست بازی کے اعتبار سے جئیں. تو یہ راست بازی مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے. یہ راست بازی مسیح کے بہائے ہوئے پاک خون کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے. اور اس سبب سے مسیح کا خون جب ہم پر لگ جاتا ہے اپنی شیطان ہمیں چھو نہیں سکتا ہے. دور سے اٹیک تو کر سکتا ہے لیکن ہماری زندگی میں آ نہیں سکتا ہے. ہم پر وہ غلبہ پا نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ مسیح کے خون کی قدرت جو ہے ہماری زندگی میں لگی ہے. اور ہماری زندگی ایک راست بازی کی زندگی, ایک دینداری کی زندگی ہے. ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں. میرے عزیزو, ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم خداوند مسیح یسوع کے اس پاک خون کے وسیلہ سے فتح پا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں راست بازی کا لباس ہمیں عطا کرتا ہے. پالوس رسول نے راست بازی کے بارے میں بہت تعلیم دی. عیسائی نے کہا کہ میں خداوند سے نہایت شادمان ہوں گا کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اور راست بازی کی خلت سے ملبس کیا ہے. یہ راست بازی کا خلت ہے. آپ جانتے ہیں شلوار قمیص پہنتے ہیں, اس کے اوپر ایک اور واسکٹ بھی پہنتے ہیں, تو یہ خلت وہ ہے. اسی طرح سے یہ جیکٹ وہ ہے جو ہمیں خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور یہ ہماری حفاظت کرتی ہے. ہاللیلویا, سب کہیں ہاللیلویا, ذرا زور سے کہیں ہاللیلویا. تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر. اب ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ سپاہی کے پاس جو شوز ہوتے ہیں وہ عام شوز نہیں ہوتے ہیں. جو ہمارے شوز ہوتے ہیں ہم پارٹیز پر پہن کر جاتے ہیں وہ شوز نہیں, بلکہ وہ سیفٹی شوز ہوتے ہیں. ان کے پاؤں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ سپاہی کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے. پھر اگر چٹانوں پہاڑوں پر بھی انہیں چڑھنا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو, یہ صلح کی خوشخبری کے جوتے یہ کیا ہیں؟ ہم ان باتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. صلح, ہماری صلح کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح یسوع صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو یہ خوشخبری ہے. اور جوتے کیا ہیں؟ یہ تیاری. آپ شوز پہنتے ہیں تو اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں. گھر میں ہو تو آپ عام ایک چپل جو ہے وہ پہن کر رکھتے ہیں. سو ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ تیاری خوشخبری سنانے کے لیے ہے. خوشخبری کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی, جو انسان اور خدا کے درمیان میں صلح کراتا ہے. یہ اس کی خوشخبری ہے اور یہ ایماندار کو سونپی گئی ہے. ہم ہمیشہ جو ہے خوشخبری سنانے کے لیے تیار رہیں. خداوند ہمیں بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. انجیل خوشخبری ہے. ساری دنیا میں یہ خوشخبری سناؤ. میرے عزیزو, ہم اس بات کو جانیں, شیطان جو ہے وہ خوشخبری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی اجتماع خداوند کے جلال کے لیے تیار ہو رہے ہوں وہ ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے جو بشارتی عبادت کا انعقاد جو کیا ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں. میرے عزیزو, ہم اس بات کو دیکھیں, وہ ہمیشہ خوشخبری کا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ خوشخبری دوسروں تک پہنچے.
ہم اس پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ دعا اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایک ایسی جنگجو دعا کر کے ہم اس پر فتح پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں کہ ابلیس کا کتنا پرچار ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، نیٹ پر آپ دیکھیں کہ کتنا ابلیس اپنے کام کو پھیلا رہا ہے، کتنے لوگ اس کے قبضہ میں جا چکے ہیں۔ اور جب ہم خوشخبری سنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ مسیح کا پرچار نہ ہو، اور اس کا پرچار، اس کی منادی جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی رہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے کیپچر میں جا چکے ہیں، اس کے قبضہ میں جا چکے ہیں۔ نوجوان خاص طور پر وہ رات گیر تک اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کتنی ایسی غلط سائٹس ہیں جو کہ اس میں موجود ہیں۔ یہ ابلیس کی وہ ساری قوتیں ہیں، جو تاریکی کی قوتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ میرے عزیزو، نیٹ پر بہت زیادہ منادی ہونی چاہیے، ہاللیلویا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشخبری کو سنیں اور خوشخبری پر ایمان لائیں اور ابلیس کے ہاتھوں سے آزاد ہوں۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند نے ہمیں یہ اتحاد دیا ہوا ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، تاکہ ہم ابلیس کی صفوں میں جا کر کام کریں، جو اس کے قبضہ میں ہیں ہم ان کے پاس پہنچیں، ہمیں ان تک خوشخبری لے کر جانی چاہیے۔ کوئی خوشخبری ہم تک لے کر آیا تھا، آج میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ خوشخبری دوسروں تک لے کر جاؤں۔ اب نجات کا خوف ہی کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ ہیلمٹ ہے۔ اور ایک سپاہی جو ہے وہ، جیسے میں بتایا کہ ایک رومی سپاہی جو ہے وہ ہیلمٹ پہن کر رکھتا ہے تاکہ دشمن کے وار جو ہیں وہ ڈائریکٹ سر پہ نہ لگ سکے، سر کی حفاظت ہو۔ اسی طرح سے ہمیں یہ روحانی ہیلمٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ نجات کا خوف ہے، اور یہ نجات ہمیں خداوند کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہماری نجات پر اٹیک کرتا ہے۔ ابلیس جو ہے ہمارے ذہن میں آ کر شک ڈالتا ہے، کہتا ہے تجھے نجات نہیں ملی۔ مارٹن لوتھر کے پاس آ کر کہنے لگا، مارٹن لوتھر تو اپنے آپ کو راست باز کہتا ہے، یہ تیرے گناہ ہیں جو یہ دیوار پر لکھے ہوئے ہیں۔ مارٹن لوتھر کے پاس لال سیاہی پڑی تھی، اس نے لال سیاہی اٹھائی اور دیوار پر اس نے پھینک دی۔ اس نے کہا کہ مسیح کے خون نے میرے تمام گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ ابلیس وہاں سے چلا گیا۔ میرے عزیزو، ابلیس ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے، نہیں، تیرے گناہ تیرے پاس ہی ہیں، تیرے اوپر ہی، تیری زندگی میں ہی ہیں۔ ہم وہ حوالہ نکالیں اور ابلیس کو کہیں، ابلیس یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اگر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور مسیح کا خون تمام گناہوں سے پاک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ شیطان بھاگ جائے گا، شیطان ٹھہر نہیں سکے گا۔ ہاللیلویا۔ شیطان جو ہے مختلف طرح سے ہمارے ذہن میں اپنی سوچیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے کہا یہ میدان جنگ ہے اور یہ خیالات کی جنگ ہے۔ شیطان جو ہے وہ خیال ہی ڈالتا ہے، اپنی سوچ ہی ڈالتا ہے۔ ہوا کے ذہن میں سوچ ہی اس نے ڈالی تھی اور اس نے وہ نافرمانی کر لی تھی۔ ہمارے ذہن میں بھی آ کر سوچ ہی ڈالتا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کے ذہن میں آ کر سوچ ڈالی اور کہنے لگا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، لفظ استعمال کیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، شک ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو، وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں بھی شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں اس سچائی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم اگر نجات کے خوف کو پہنے ہوئے ہیں، اور یہ نجات کا خوف جو ہے وہ ہمیں ابلیس کے ان چلتے ہوئے تیروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ہم خداوند میں قائم رہ سکتے ہیں اور کبھی بھی
وہ ہم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں روح کی تلوار، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ ہلیلویا۔ روح کی تلوار خدا کا کلام ہے، اور اس ہتھیار کے ذریعے سے ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ باقی ہتھیار جو ہیں وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے، لیکن یہ ہتھیار ایسا ہے کہ ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تلواروں کی جنگ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ ابلیس ایک طرف سے وہ بھی کلام بیان کر رہا ہے، لیکن توڑ مڑوڑ کر بیان کرتا ہے، اور وہ یہ مسیح سے کہتا ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انسان سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شیطان مسیح کو ایک بڑے اونچے مقام پر لے گیا، ہیکل کے گمرے پر لے گیا، اور اسے کہنے لگا کہ اپنے تہہ نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت یہ لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دے گا، تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اب وہاں پر دیکھیں کہ یہ تبادلہ جو ہو رہا ہے یہ کلام کا ہو رہا ہے، اور خداوند مسیح یسوع جو ہے کلام کے ذریعے سے اس کو آنسر کر رہا ہے، جس کے سبب سے وہ ابلیس پر غالب آ رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ابلیس پر فتح حاصل کی، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کلام کے بارے میں معلوم تھا۔ ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، خدا کے کلام کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک شخص سوال لے کر آیا، خدا یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا؟ مسیح یسوع نے اس سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ میرے عزیزو، بہت سے لوگ کتاب مقدس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں، بڑے گھروں میں آپ جائیں تو تلوار جو ہے وہ اس طرح سے دیوار کے ساتھ ہینگ کی ہوتی ہے ڈیکوریشن کے طور پر، لیکن کبھی زندگی میں انہیں چلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سے گھروں میں جائیں، بائبل مقدس بڑے اچھے طریقے سے رکھی جاتی ہے، لیکن شاید کبھی انہوں نے استعمال نہیں کی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھیں، اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا اور پھر ٹھیک طور پر اس کو استعمال کرنا بھی سیکھنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں ہم قائم رہ سکیں، ہم اس پر فتح حاصل کر سکیں۔ ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند ہمیں بڑی فتح اس دنیا میں دینا چاہتا ہے، اور ہمارے سامنے ایک بڑی جنگ درپیش ہے۔ یہ گھروں میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، یہ چرچ میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ جاب پلیس پر بھی جنگ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہر جگہ جہاں پر مقدس لوگ جاتے ہیں ان کے سامنے ایک جنگ ہے، اور ہم نے اس پر فتح پانی ہے۔ اور یہ فتح ہم کیسے پائیں گے؟ جب ہم ان ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ ہلیلویا۔ ہم ان ہتھیاروں سے ہم لیس ہوں گے، یہ ہتھیار ہماری زندگی میں ہوں گے۔ ہم خدا کے کلام کو جاننا سیکھ جاتے ہیں، اور ہم اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر ہم فتح پانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جنگ دعا سے لڑی جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ اور آپ کی اگر دعائیا زندگی ہے، آپ دعا میں ٹھہرنے والے ہیں، تو آپ اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں، اور جنگ کے لیے بڑی پریکٹس کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں آپ ٹھہرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں آپ بیٹھتے ہیں، خدا کے کلام کی آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، خداوند کے حضور میں دعا میں آپ وقت گزارتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پریکٹس ہے۔ دعا ایک پریکٹس ہے۔ جو ٹینس کھیلتے ہیں، ان کی جو یہ ساتھ سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کلائی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، دوسری ویک ہوتی ہے، اور وہ اس لیے
کہ ان کی پریکٹس ہے. اگر آپ کی دعا کی پریکٹس ہے آپ مضبوط ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ شیطان پر غالب آ سکتے ہیں. اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے دعا کی، دعا میں ٹھہرنے کی عادت نہیں ہے، آپ کبھی بھی ابلیس پر پتہ نہیں پا سکیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل جو ہمیں کہہ رہی کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. مقابلہ بھی کریں اور قائم بھی رہ سکیں. یہ نہیں مقابلہ کر کے گر جائیں، مقابلہ بھی کریں اور قائم بھی رہ سکیں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ مضبوط ہوں گے. بائبل کہتی ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط بنے اور اس کا مقابلہ کریں تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. میرے عزیزوں، اگر ہم مضبوط بنتے ہیں تو آئیے ہم خداوند کے حضور میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور ہم کچھ وقت کے لیے ہم دعا کریں گے.